والدہ دونوں 52 سال تک ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی. یہ سنانا آج دونوں دنیا سے چلے گئے, 20-25 سال ہو گیا. آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب میری والدہ تہجد کے لیے اٹھتی تو ذکر کرتی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو میں جاگ جاتا. یہ میری والدہ کا بیان ہے. میں ان کا منہ نوچنے لگتا, کبھی ان کا کپڑا نوچنے لگتا. تو انہوں نے کیا کیا, جو کیا وہ یہ کہنے لگے, جب دیکھا کہ میں بہت پریشان کر رہا ہوں تو گئی کمرے میں. اس زمانے میں چنا بھیگا کے رکھتے تھے ناشتے کے لیے, بکری کا دودھ اور چنا یہ ناشتے میں ملتا تھا. ہم لوگ گئی اور ایک سیخ لیا انہوں نے, جھاڑو والی سیخ, اور 10-15 انہوں نے مٹر چنے میں سوراخ کر کے ہم کو پکڑایا اور گودی میں بٹھا لیا. وہ کہا بیٹا کہو اللہ 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 اللہ. وہ تو چھوٹے سے بچے تھے, وہ کہتا تھا اتاہو اتاہو. وہ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی جو تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ہر وقت, 24 گھنٹہ لڑ رہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو میاں بیوی چپ ہو گئے, کہا جی آج سے نہیں لڑیں گے. 2-4-5 دن 10 دن کے بعد دیکھیے پھر بول رہے ہیں, مریض ہے بولنے کے. 2-4-10 دن کے بعد بیوی نے کہا کہ بہت دن سے آپ کچھ بولے نہیں. تو میاں میں نے کہا کہ تم نے بولنا چھوڑ دیا تو میں نے بولنا چھوڑ دیا. تو بیوی نے کہا کہ ہم نے کہا چھوڑا بولنا. کہا ابھی تم بول رہی ہو, بالکل نہیں. اور جو جھگڑا شروع ہوا تو مار پیٹ ہو گئی. بولیے, زباں بولنے کو عطا کی گئی ہے, نہ ہم کاش بولے ضرورت سے زیادہ. یہ سننے کا مقام ہے, بولنے کا مقام نہیں ہے. آج جو جلسوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ ہم آتے ہیں منورنجن کے لیے. نہیں بھائی, اتنا لمبا سفر کر کے اتنے معذور آدمی, ہاتھ سے معذور, پیر سے معذور, دانت سے معذور, اس لیے تھوڑی آتے ہیں کہ اب ہمارا چہرہ دیکھیں. آپ اس لیے آتے ہیں کہ ہماری بات سنیں. اب آپ سن لیجیے, غور سے چپ رہو بھائی. ہم تو اصل میں آئے ہیں تقریر کرنے کے لیے نہیں. ہم تو مولانا حدیث اللہ صاحب صلی اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کی تکلیف کو دور فرما دے. میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب ان کی عمر 12 سال کی تھی. یہ پاجامہ ایسے گھوم کر بنا کرتے تھے, پھٹا ہوا کرتا پہنتے تھے. ایک بات ان کے اندر بچپن سے تھی جس نے ہم کو ان کے قریب کر دیا, وہ یہ ان کا مزاج تھا جد و جہد کا. ہمیشہ کوشش, محنت, جد و جہد. ان کا مزاج تھا صبر و تحمل کا, ناگوار باتوں کو برداشت کرنے کا مزاج ان کے تھا, جس نے ہم کو ان کے دل کے قریب کر دیا. گیا وہ دن, آج تک ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. اور انہوں نے جو بھی کام کیا, نور العلوم شروع کیا, پھر مدرسہ مسیح الامت شروع کیا, 70 مکتب انہوں نے قائم کیا, ہر جگہ میری سرپرستی رہی. لیکن علاقے کے لوگوں کی منافقت کی وجہ سے وہ نہیں چل سکا. تب ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ بیٹا آپ لڑکیوں کا ایک مدرسہ کھول لی. وہ لڑکیوں کا مدرسہ کتنی تکلیف سے شروع ہوا, اس کی ابتدا جو میں نے دیکھی تھی, خدا کی قسم آج بھی وہ منظر نگاہوں سے جاتا نہیں. لڑکیوں کے لیے استنجا کرنے کے استنجا خانہ نہیں, سونے کے لیے جگہ نہیں, چھپر نما. لیکن یہ اللہ کا بندہ گاؤں گاؤں جا جا کر غلہ وصول کر کے, پیسے وصول کر کے, اس نے آج اس کو بام عروج تک پہنچایا, اور آج یہ مدرسہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا ہے. اور اللہ کی ذات سے ہم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی منزل تعمیر ہو جائے گی. کتنی تعمیر ہوئی, کچھ تعمیر ہوئی کہ نہیں, کچھ دیوار مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ چھت بھی مکمل ہو جائے گی. تو اصل میں ہم تو آئے ہیں ان کے لیے, ان سے ان کی عیادت کے لیے اور ان کو دعا دینے کے لیے. نمبر 2 بات, ہمارے عزیزم رشیدی صاحب نے ماں کے تعلق سے ایک بات پڑھی, تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کہنا یہ سب میری عمر کا تقاضا کہ میں کہوں نہیں, لیکن میری زندگی کے حاوی, میرا شوق 2 چیز ہے. ایک تسبیح کا جمع کرنا, ایک ادھر کی شیشی جمع کرنا. میرے پاس کم سے کم 100 ادھر کی شیشی ہوگی, اتنی بڑی بڑی, اور تسبیح کی. کنجوس آدمی کہاں بانٹے گا. تو لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے, غور سے سنو, راز کیا ہے. یہ صدقہ ہے صرف ماں کا. میرے بھائی مولانا ارشد صاحب ابھی بھی زندہ ہیں, ابھی اس لائق نہیں کہ وہ چل سکے. ان کے بعد کوئی اولاد میرے گھر میں نہیں ہوئی. جو پیدا ہوتا تھا مر جاتا. لڑکی پیدا ہوئی مر گئی, لڑکا پیدا ہوا مر گیا. تو ہمارے والدین مایوس رہتے تھے کہ اب ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہوگی.
اس زمانے میں مقبول شاہ کر کے ایک مجذوب تھے وہاں پر، ان کا کام تھا ہر گھر کے سامنے کھڑے ہوتے اور ایک سادہ کاغذ نکالتے پھاڑ کے پھینک دیتے، یا نکالتے دیوار سے سٹاتے اور جیب میں رکھ لیتے، یہ ان کا کام تھا، 24 گھنٹہ کام تھا۔ تو کبھی کبھی وہ میرے والد صاحب یہاں آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے تو میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ کاغذ ہی پھاڑو گے یا کچھ کرو گے بھی؟ انہوں نے جھولا رکھ دیا۔ یہ میرے والد کا بیان ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا 10 سال ہو گیا ہے میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، جو پیدا ہوتا ہے تو پیٹ میں مر جاتی ہے یا پیدا ہو کے مر جاتی ہے، دعا کر دیں کہ ایک اولاد ہو جائے۔ تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کو ایک بچہ پیدا ہوگا، لیکن اس کا نام نصر رکھیے گا، وہ عالم بھی بنے گا، بہت نام روشن کمائے گا اور آپ کی بڑی عزت کا ذریعہ بنے گا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کی تھوڑا اچھی تربیت کیجیے گا۔ تو مقبول شاہ کی دعا سے ہم پیدا ہوئے 12 اپریل 1952 کو۔ ہماری ماں اور باپ کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ چھوٹے سے تھے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لی۔ اب جو آپ کو سنانا ہے کہ ماں کی تربیت ہوتی کیسی، اگر ماں صحیح معنی میں جاہی صحیح لیکن سنجیدہ ہو، سلیم الطبع ہو، شریف ہو، وہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کر دیتی ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا سبب نہیں مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو وہ ہمارے والد والدہ دونوں 52 سال تک ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ سنانا آج دونوں دنیا سے چلے گئے، 20-25 سال ہو گیا۔ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب میری والدہ تہجد کے لیے اٹھتی تو ذکر کرتی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو میں جاگ جاتا۔ یہ میری والدہ کا بیان ہے۔ میں ان کا منہ نوچنے لگتا، کبھی ان کا کپڑا نوچنے لگتا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو کیا وہ یہ کل جب دیکھا کہ میں بہت پریشان کر رہا ہوں تو گئی کمرے میں، اور اس زمانے میں چنا بھیگا کے رکھتے تھے ناشتے کے لیے، بکری کا دودھ اور چنا یہ ناشتے میں ملتا تھا۔ ہم لوگ گئی اور ایک سیکھ لیا انہوں نے، جھاڑو والی سیکھ، اور 10-15 انہوں نے مٹر چنے میں سوراخ کر کے ہم کو پکڑایا اور گودی میں بٹھا لیا۔ وہ کہا بیٹا کہو اللہ 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 اللہ۔ وہ تو چھوٹے سے بچے تھے، وہ کہتا تھا اتاہو اتاہو، لیکن ماں نے وہ جو پکڑایا وہ ایسی عادت ہم کو پڑی کہ جب ہم نے شعور پکڑا اس دن سے آج تک میرے پاس تسبیح ہے 1000 کی، 2500 کی، 3000 کی، 500 کی، 100 کی، اور 3 تسبیح میں ہمیشہ ساتھ لے کے چلتا ہوں، 2 جیب میں 1 بکس میں۔ یہ اللہ اللہ کہنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ماں کی تربیت سے، یہ اللہ اللہ کہنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ماں کی برکت سے، یہ نماز کے سجدے ماں کی برکت سے، یہ دعاؤں کے سجدے ماں کی برکت سے۔ وہ ایسے ہاتھ اٹھاتی تھی 20-20 منٹ تک، اب تک مجھے یاد ہے کان میں حمد ہے سب تیری خدا کے واسطے، یہ ایک نعت حمد پڑھتی تھی، آج کل ہمارے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور سب اصحاب و آل مجتبیٰ کے واسطے، در بدر پھرتی ہے خلقت التجا کے واسطے، آسرا تیرا ہے پر مجھ بے نوا کے واسطے، رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے۔ وہ بہت لمبی سے پڑھتی تھی، یہ 2-4 شعر مجھ کو ان کے یاد ہیں جو مناجات مقبول میں لکھے ہیں۔ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پڑھی لکھی ہیں، اگر وہ صرف تھوڑی سی محنت کر دے کہ 6 مہینے سے 1 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کا معاملہ کرے، ان کو سکھلائیں، ان کو بتلائیں، تو بچہ ہمارے لیے نور بنے گا، بچہ ہمارے لیے عطاء الرحمن مفتاحی بنے گا، بچہ ہمارے لیے عطاء المظہر بنے گا، بچہ ہمارے لیے سفیان بنے گا، بچہ ہمارے لیے حدیث اللہ بنے گا، بچہ ہمارے لیے احمد نصر بنے گا، بچہ ہمارے لیے کلیم اللہ بنے گا، بچہ ہمارے لیے کریم صدیقی بنے گا، بچہ ہمارے لیے زکریا بنے گا، بچہ ہمارے لیے طلحہ بنے گا، بچہ ہمارے لیے یحییٰ بنے گا، بچہ ہمارے لیے اسد مدنی بنے گا، ارشد مدنی بنے گا، محمود مدنی بنے گا، کلیم اللہ صدیقی بنے گا۔ کیوں؟ کہ ماں کی تربیت کا ہاتھ اس کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس کام کو شروع کیا تو پتہ ہے آج تبلیغی جماعت گولر سے کولر پہ آ گئی ہے، گولر سے کولر پر، یہ یو پی کا جملہ ہے، سمجھتے ہوں گے آپ، گولر سے۔ اس زمانے میں افطار میں گولر، تراویح کے بعد کھانے میں گولر،
اور شہری میں گزر ملتا تھا، آج بریانی مل رہی ہے. لیکن آپ سن لیجیے کب ملی ہے وہ. یہی حضرت جی مولانا یوسف صاحب چھوٹے سے تھے، روتے تھے. بکری کے دودھ کے علاوہ کوئی دودھ نہیں پیتے، ماں کا دودھ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. 3 دن ہو جاتا تھا، مولانا یوسف چھوٹے بچے روتے رہتے تھے، لیکن ماں کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے تھے اور بکری کے دودھ کو دودھ نہیں پیتے. ایک دن حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب پہنچے. کہا یہ کیوں رو رہا ہے اتنا زیادہ؟ کہا یہ میرا دودھ نہیں پیتا ہے، بکری والا دودھ نہیں پیتا ہے. کہا پھر؟ کہا 2 دن سے کہیں سے بکری کا دودھ آیا نہیں، میرے گھر میں تو بکری نہیں ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مولانا تشریف لے گئے مصلے پر. لوگ کہتے ہیں مصلے سے کیا ہوتا ہے؟ مصلے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. مولانا 2 رکعت نماز پڑھا، دعا کیا. کیا دعا کیا؟ اور روتے ہوئے دعا اٹھ کے آئے اور کہا، بیوی کو مخاطب نہیں کیا اور بیٹی